السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے خطبے کا عنوان ہے موسمی انفلوئنزا ویکسین کی اہمیت۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ اما بعد، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ جو اس پر توکل کرے اللہ اسے کافی ہو جاتا ہے، جو اس سے شفا مانگے اللہ اسے شفا عطا فرماتا ہے، اور جو نفع بخش اسباب کو اختیار کرے اس کا دین اور دنیا بہتر ہو جاتے ہیں۔ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حمد بیان کرتا ہوں، ایسی حمد جو اس کی زمین اور آسمان کو بھر دے، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ اس نے ہمیں حکم دیا کہ صرف اسی کی عبادت کریں، اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں، جنہیں اللہ نے چن لیا اور منتخب کر لیا۔ اللہ ان پر، ان کی آل اور ان کے صحابہ پر درود و سلام بھیجے، اور جو بھی ان کی مدد کرے ان کے نقش قدم پر چلے اور ان کی ہدایت کی پیروی کرے۔ حمد و ثنا کے بعد اے لوگو، میں آپ سب کو اور اپنے آپ کو اللہ سے ڈرنے کی وصیت کرتا ہوں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اے ایمان والو، اللہ سے اسی طرح ڈرو جیسا کہ ڈرنے کا حق ہے، اور تمہاری موت صرف اس حال میں آئے کہ تم مسلمان ہو۔ اے مسلمانوں، ہمارا دین اسلام ہمیں ہر قسم کی برائی اور نقصان سے بچنے کے ممکنہ ذرائع اختیار کرنے کی ترغیب دیتا ہے اور ان کی طرف ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ اسلام نے صحت کی حفاظت پر مختلف طریقوں اور امور کے ذریعے توجہ دی ہے، جیسے کہ ان میں سے جسم کی پاکیزگی کی ترغیب اور یہ کہ یہ ایمان کا حصہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهِّرَكُم بِهِ، اور تم پر آسمان سے پانی اتارتا ہے تاکہ اس کے ذریعے تمہیں پاک کر دے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الطہور شطر الایمان، رواہ مسلم، پاکیزگی ایمان کا نصف ہے۔ اور ان میں سے اسلام نے نہانے کا حکم دیا تاکہ جسم کی مکمل صفائی کی جا سکے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر مسلمان پر لازم ہے کہ وہ 7 دن میں ایک دن ضرور غسل کرے جس میں وہ اپنے سر اور جسم کو دھوئے، متفق علیہ۔ اور ان میں سے عام جگہوں کو گندا کرنے سے منع فرمایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یعنی لعنتی چیزوں سے بچو، پانی کے ذرائع میں رفع حاجت کرنا، راستوں کے کنارے پر اور سایہ دار جگہوں پر، رواہ ابو داود۔ اور ان میں سے ایک، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فطرت کی سنتوں کی ہدایت کی، فرمایا فطرت کی 5 باتیں ہیں: ختنہ، زیر ناف بال مونڈانا، بغل کے زیر ناف بال مونڈنا، بغل کے بالوں کو صاف کرنا، مونچھیں تراشنا اور ناخن کاٹنا، متفق علیہ۔ اور ان میں سے یعنی پاکیزگی میں سے، جب کوئی نیند سے جاگے تو اپنے ہاتھوں کو 3 بار دھوئے، اس سے پہلے کہ انہیں پانی کے برتن میں ڈالے، کیونکہ وہ نہیں جانتا کہ اس کے ہاتھ رات کہاں رہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو سکھایا کہ جب حاجت پوری کریں تو کیسے پاکی حاصل کریں، اور فرمایا کہ قبر کا عذاب پیشاب سے بچنے میں لاپرواہی کی وجہ سے ہوتا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹھہرے ہوئے پانی میں پیشاب کرنے سے منع فرمایا، پھر اس میں غسل کرنے کا حکم دیا۔ اور ان میں سے بیمار شخص کو صحت مند لوگوں کے پاس جانے سے روکنا اگر اس کی بیماری متعدی ہو، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کوئی بیمار صحت مند پر نہ جائے، رواہ البخاری۔ اور فرمایا، جذام کے مریض سے ایسے بھاگو جیسے شیر سے بھاگتے ہو، رواہ البخاری۔ اور ان میں سے ایک یہ ہے کہ مسلمان کو ان نفلی عبادات میں غلو کرنے سے روکنا جو مستقبل میں اس کی طاقت کو کمزور کر سکتی ہیں۔ صحیحین میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے عبداللہ، کیا مجھے یہ خبر نہیں ملی کہ تم دن کو روزے رکھتے ہو اور رات کا قیام کرتے ہو؟
میں نے کہا ہاں اے اللہ کے رسول۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا نہ کرو، روزہ بھی رکھو اور افطار بھی کرو، قیام بھی کرو اور آرام بھی کرو، کیونکہ تمہارے جسم کا بھی تم پر حق ہے اور تمہاری بیوی کا بھی تم پر حق ہے۔ لہذا اے اللہ کے بندو، ان الہی ہدایات اور نبوی رہنمائیوں کو اپناؤ تاکہ انسانی جان کی حفاظت ہو سکے اور تاکہ آدمی اللہ کے عائد کردہ فرائض کو بہترین طریقے سے ادا کرے، تاکہ معاشرہ ان بیماریوں اور نقصانات سے دور رہے جو اسے کمزور اور ناتواں بنا سکتے ہیں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا طاقتور مومن کمزور مومن سے بہتر اور اللہ کو زیادہ پسندیدہ ہے، کیونکہ طاقتور کی طاقت اسے دوسروں کے لیے بھلائی کی راہ میں مدد دیتی ہے۔ اے اللہ کے بندو، اے مسلمانوں، اسلام نے بدن کی صحت کا خیال رکھا ہے، اس نے علاج اور دواؤں کا استعمال جائز قرار دیا ہے اور اس کی تاکید کی ہے کہ یہ اللہ پر توکل کے خلاف نہیں ہے۔ دیہاتی لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا اے اللہ کے رسول کیا ہم علاج کریں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا علاج کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کوئی بیماری ایسی نہیں اتاری جس کا علاج نہ رکھا ہو سوائے ایک بیماری کے بڑھاپا، رواہ ابو داود۔ جائز علاج میں سے ایک مناسب ویکسین کا استعمال ہے جو اللہ کے حکم سے کچھ بیماریوں سے بچاتی ہے، جیسے کہ ہماری مملکت میں وزارت صحت کی جانب سے کچھ بیماریوں جیسے موسمی فلو یعنی انفلونزا سے بچاؤ کے لیے آگاہی مہمات چلائی جاتی ہیں۔ یہ مہمات ویکسین کی اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے ہیں تاکہ اس کے استعمال سے بیماری سے بچا جا سکے اور معاشرے کے مختلف طبقات میں علامات کی شدت کو کم کیا جا سکے، خاص طور پر ان لوگوں کے لیے جو زیادہ خطرے میں ہیں جیسے کہ بوڑھے افراد۔ جدید مطالعات کے مطابق وہ زیادہ تر سانس کی شدید بیماریوں، دل کے دوروں اور دماغی فالج کے خطرے سے دوچار ہوتے ہیں، اور ویکسین کا استعمال اللہ کے حکم سے ان پیچیدگیوں کو بڑی حد تک کم کرنے میں مدد دیتا ہے۔ بلا شبہ یہ کوشش اس بات کی واضح دلیل ہے کہ ہمارے حکمران ہم پر کتنے مہربان ہیں۔ اللہ ان کو بہترین جزا عطا فرمائے، ان کے اعمال اور عمر میں برکت عطا فرمائے۔ اللہ کے بندو، اللہ نے فرمایا بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں، اے ایمان والو تم بھی ان پر درود اور سلام بھیجا کرو۔ اے اللہ اپنے بندے اور نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت اور سلامتی نازل فرما۔ اے اللہ خلفائے راشدین ابوبکر، عمر، عثمان، علی رضوان اللہ اجمعین، امہات المؤمنین، تمام صحابہ پر، ان کے پیروکاروں پر قیامت تک راضی ہو جا۔ اے اللہ اسلام اور مسلمانوں کو عزت عطا فرما اور شرک اور مشرکین کو ذلیل فرما۔ اے اللہ اپنے موحدین بندوں کی مدد فرما۔ اے اللہ ہمیں ہمارے وطن میں امن عطا فرما اور ہمارے حکمرانوں کی اصلاح فرما۔ اے اللہ ہمارے حکمران خادم الحرمین شریفین اور ان کے ولی عہد کو اپنی توفیق اور تائید عطا فرما۔ اے قوی، اے عزیز۔ اے اللہ مسلمانوں میں پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما، مقروضوں کے قرض ادا فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما اور مرنے والوں کی مغفرت فرما۔ اے اللہ ہم سے مہنگائی، وبا، سود، زنا، زلزلے اور آزمائشوں کو دور فرما، اور جو برائیاں ظاہر ہو چکی یا پوشیدہ ہیں ان سے ہماری سرزمین اور تمام مسلمانوں کے ممالک کو محفوظ رکھ۔ اے اللہ کے بندو، ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ بے شک اللہ انصاف کا، احسان کا اور قرابت داروں کو دینے کا حکم دیتا ہے اور بے حیائی، برائی اور ظلم سے منع کرتا ہے اور تمہیں نصیحت کرتا ہے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ پس اللہ کا ذکر کرو، وہ تمہیں یاد رکھے گا، اور اس کی نعمتوں کا شکر ادا کرو، وہ تمہیں اور زیادہ دے گا۔ وَلَا ذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ۔ اور اللہ کا ذکر سب سے بڑا ذکر ہے اور اللہ جانتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو۔